دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ موالات، جو کافروں سے دوستی، کافروں سے ایک تعلق، اس میں اگر قرآن کریم کو دیکھیں صرف یہ ایک آیت نہیں ہے جو اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح مضامین قرآن کریم میں کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ اے ایمان والو، میرے اور آپ کے دشمن کو دوست نہ بنائیں اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایسا کرے گا، مسلمانوں کے چھوڑ کر کافروں سے اپنے دوستی نبھاتا ہے، ان کی جاسوسیاں کرتا ہے، تو یہ سیدھا راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے تیسرے آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بات سمجھ میں نا، بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم فإنهم منهم، جو ان سے دوستی کرے گا یہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں سے کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دوستی چل رہی ہے، نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کو اللہ اور قیامت کو مانتا ہو، آپ نہیں پائیں گے وہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے دوستی کریں گے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے قبیلہ اور خاندان کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تو وہ آیتیں ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ کافروں سے اپنے دوستی اور تعلق نہیں رکھیں۔ دوسرے طرف بہت سے معاملات اور معاہدات کافروں سے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے ایک طبقہ اس میں مسلمانوں کا ہمیشہ جو ہے افراد و تفریط رہا۔ ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مطلق کافر سے کوئی تعلق ہی قائم کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ بھی افراد پر مشتمل ہے۔ ایک طبقہ اتنا تفرید کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہر طرح کے کافروں سے تعلق ہونی چاہیے، جبکہ یہ دونوں باتیں حد اعتدال سے ہٹ کر ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ چاہے دو شخصیتوں کے درمیان ہو یا دو جماعت کے درمیان ہو، جب تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، جب ان کے درمیان دوستی بنتی ہے یا اتحاد بنتا ہے، تو اس کے لیے پھر حیثیت الگ الگ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ تعلقات کے پھر مختلف درجات ہیں، بعض جگہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، بعض جگہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلق یہ کہنا کہ بھئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہے۔ مطلق یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی تعلق ہی سب کے ساتھ جائز ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو فقہاء اور اسی طرح مفسرین یہاں پہ موالات کے کچھ قسمیں بتا رہے ہیں۔ پہلے قسم موالات کا یہ ہے کہ جس کو موالات کہتے ہیں، اس پہلے قسم دوستی کا کیا نام دیتے ہیں؟ موالات۔ موالات کا معنی یہ ہے کہ دلی محبت، دلی رغبت جس سے آپ رکھتے ہو، تو یہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو غیر مسلم جو ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ایک حد تک ہو سکتا ہے، لیکن دلی محبت اس سے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے دلی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہو، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔
دوسری چیز ہے یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ مواسات، دوسرا کیا ہے؟ مواسات ہے۔ مواسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا اور اس کے خیر خواہی کو مد نظر رکھنا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے خیر خواہی کرنا، اس کو نفع پہنچانا دنیا کے اعتبار سے، تو یہ اگر حربی کافر نہ ہو تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ حربی کافر نہ ہو تو حربی کافر کے ساتھ کسی قسم کے تعلق، کسی قسم کے خیر خواہی، کسی قسم کے ہمدردی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ تیسرا صورت ہے مدارات کے، میں پہلے صورت موالات کے، دوسرا مواسات کے، تیسرا ہے مدارات کے۔ مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر دوستانہ تعلق اور ایسے خوش اخلاقی سے پیش آنا کسی کافر کے ساتھ کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دینی طور پر ان کو نفع پہنچانا۔ مقصد کیا ہے کہ اس سے تعلق قائم کروں گا، اس سے اخلاق سے پیش آؤں گا تو یہ شاید دین کی طرف آ جائے، ان کے ساتھ میں مدد کروں گا تو شاید اس سے یہ دین کی طرف آئیں، تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ اسی کا ذکر کیا ہے، الا ان تتقوا منہم تقات، آگے ذکر ہو رہا ہے۔ چوتھا قسم ہے معاملات۔ کیا ہے؟ یعنی کسی کافر کو کے ساتھ تجارت کرنا، کسی کافر کو اجرت پہ رکھنا، کسی کافر کو ملازمت پہ رکھنا، یا ان کے ساتھ کسی معاملے میں شرکت کرنا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جائز ہے یا نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ حربی کافر کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی جائز نہیں ہیں۔ باقی تجارتی معاملات اور لین دین معاملہ عام کافر کے ساتھ، چاہے معاہد ہو، چاہے ذمہ ہو، چاہے عام طور پر کافر ہے، تو وہ معاملات جائز ہے جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی نقصان نہ ہو۔ مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں مسلمانوں کو نقصان ہے، یا اسی طرح اسلحے کے کاروبار ہو رہا ہے، یا غیر مسلموں کے ساتھ ایسے چیزوں کے کاروبار ہو رہے ہیں جس سے کافروں کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کو عام طور پر نقصان نہیں ہے تو پھر اس کو جائز قرار دیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء یوالونہم من دون المؤمنین، دوستی کرتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کیے ہیں، یعنی یوالیہم، جس نے کافروں کے ساتھ محبت کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، یہ لوگ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ فِي شَيْءٍ، نہیں ہے یہ من اللہ، اللہ کے دین کے اعتبار سے کچھ بھی، الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ تم بچنا چاہتے ہو ان سے، تقات، بچنے کے ساتھ۔ اس کو تقیہ آپ کہیں گے، آپ شیعہ کہتے ہیں کہ اسی سے تقیہ ثابت ہو گیا۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، سنیوں کو جیسے دھوکہ دینا چاہے نا دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنا خیر خاص ظاہر کر کے، ان کے خیر خواہ ظاہر کر کے ان کو اندر سے جو ہے نقصان پہنچائیں، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتقوا منہم تقات، یعنی ان کے ساتھ تخافون مخافتا فلکم موالاتہم باللسان دون القلب، ایک جگہ گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کافروں سے دوستی کرنے میں خیر ہے، دوستی نہیں کروں گا، ان سے تعلق قائم نہیں کروں گا تو مجھے یہ نقصان پہنچائیں گے، جان بھی تو بچانا ہے، تو اس وقت موالاتہم باللسان،
صرف زبان کے حد تک ان سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہو، دون القلب، دل سے نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کافر سے دوستی ہوگی، دوستی جو موالات اس صورت میں ہوگا صرف باللسان ہوگا، بالقلب نہیں ہوگا، بالفعل نہیں ہوگا۔ کافروں جیسے کردار نہ اپنائیں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، وہاں جا کے آدمی جو ہے وہ ان کی گرجوں میں جا کے، سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں، ایسا وہ جائز نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، ان کے کام، ان کے عبادت طریقہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ زبانی طور پر وہ آدمی کلمہ کفر بھی ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل مطمئن ہے۔ وَهَذَا قَبْلُ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَجْرِي فِي مَنْ فِي بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيهَا۔ مفسر فرماتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات تھی، اسلام کو غلبہ نہیں تھا۔ وَيَجْرِي فِي مَنْ فِي بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيهَا، یہ ان کے لیے بھی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں۔